بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو سوال ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے؟ تو اس بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں 4302 نمبر پر موجود ہے، جس میں ایک قصہ موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نابالغ بچے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ قصہ مختصر کچھ یوں ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گھر لوگوں کی گزرگاہ کے پاس پانی کے ایک کنویں کے پاس یا پانی کی جگہ تھی جہاں سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، تو وہاں پر ہمارا گھر تھا۔ جب وہاں سے قافلے گزرتے تو ہم ان سے سوال کرتے، ہمیں لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ تمہارے پاس ایک نبی آئے ہیں یا ایک بندہ آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ان کا کیا حال ہے، کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت؟ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر ان کو باتیں بتاتے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ان سے سوالات کرتا، وہ مجھے وہ کلام سناتے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں وہ کلام یعنی قرآن کریم کی آیات میں سنتا تو مجھے یاد ہو جاتی، میرے دل میں وہ ٹھہر جاتی، کہیں نہ کہیں مجھے وہ حفظ ہونے لگی، تو آہستہ آہستہ مجھے بہت سارا قرآن یاد ہو گیا۔ پھر جو ہمارے علاقے کے لوگ تھے، ہمارے والد صاحب اور ہمارے دوسرے جو رشتہ دار تھے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، وہ انتظار کر رہے تھے کہ مکہ فتح ہوگا تب ہم اسلام لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ جب مکہ فتح ہوگا نا تو یہ سچا نبی ہوگا، اگر یہ نبی مکہ فتح کر لے تو یہ سچا نبی ہے، تو پھر ہم اس پر اسلام لے آئیں گے۔ تو جیسے ہی مکہ فتح ہوا، کہتے ہیں ہر قوم، ہر قبیلہ جو ہے وہ جا کر اسلام لانے لگا۔ تو کہتے ہیں ہماری قوم میں سے بادر کل قوم باسلامہم و بدر ابی قومی باسلامہم، اور ہماری قوم سے پہلے میرے ابا جان گئے اور جا کر اسلام لے کر آ گئے۔ پھر جب واپس آئے تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھ کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس اس نبی کے پاس سے حق لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صلو صلاۃ قضا فی حین قضا، کہ فلاں نماز تم نے فلاں فلاں وقت میں اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ وہ طریقہ بتایا، نماز کا وقت بتایا، ساری چیزیں بتائیں، اور پھر ایک چیز اور بتائی، کہتے ہیں فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت قریب آ جائے تم میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو، اذان کہے، ایک شخص اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم میں سے جو شخص زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ شخص امامت کروائے لوگوں کی۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات بتائی اپنی قوم کو، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِّنِّي، جب انہوں نے سارے لوگوں کو دیکھا، سب نئے نئے اسلام لائے ہیں، کسی کو قرآن یاد ہی نہیں ہے، تو سب سے زیادہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے مجھے آگے کر دیا بھی نماز پڑھاؤ۔ تو کہنے لگے میں ان کو نماز پڑھانے لگا، اور میری عمر کیا تھی؟ وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنین، میں اس وقت 6 سال یا 7 سال کا بچہ تھا۔ نماز پڑھانے کے لیے بچہ ہے 6 یا 7 سال کا۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی، میں نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ کہتے ہیں وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً، مجھے اتنی تمیز نہیں تھی کہ لباس کس طرح کا پہننا ہے، شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے کہ نہیں ڈھانپنا۔ کہتے ہیں وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، میرے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، جب میں سجدے میں جاتا تو وہ چادر اوپر کو ہو جاتی اور میری شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتی۔ کہتے ہیں فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْحَيِّ، قبیلے کی ایک عورت کہنے لگی اللہ تغطوا عنا استقاریکم، کہ تم اپنے قاری کی جو شرمگاہ ہے اس کا پچھلا حصہ ہے وہ ہم سے کیوں نہیں ڈھانپ رہے؟ اس پر کوئی پردہ ڈالو، کوئی کپڑے اس کو سلوا کے دو، کوئی چادر اس پر ڈال دیا کرو۔ ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس دور میں اس طرح ہوتا تھا نا کہ مرد آگے نماز پڑھتے تھے، عورتیں اسی مسجد میں پیچھے سب سے آخر میں نماز پڑھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری ہوتی ہے اور مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ عورتیں سب سے آخر میں ہوتی تھی اور ان کا رستہ پیچھے سے ہوتا تھا، وہ آ کے وہیں کھڑی ہو جاتی تھی، اور مردوں کا رستہ آگے سے ہوتا تھا، وہاں آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ جب سجدے میں امام صاحب جاتے تھے تو وہ ان کے جو شرمگاہ ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو کہنے لگے فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا فَقَطَعُوا
لی قمیصاً، 2 قسم کی روایت ہیں، تو انہوں نے میرے لیے ایک قمیض خریدی، یا قمیض ایک کپڑا خرید کے قمیض بنائی. کہتے ہیں فما فرحت بشیء فرحی بذلک القمیص، کہتے ہیں جتنی مجھے خوشی اس قمیض کی ہوئی نا، قمیض ایک لمبا کپڑا جو پاؤں تک نیچے تک جاتا تھا، ٹخنوں تک، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک، تو اس کو قمیض کہا جاتا تھا. تو کہتے ہیں جس دن انہوں نے میرے لیے قمیض خریدی نا، نئی قمیض بنائی، اس وقت مجھے بڑی خوشی. انہوں نے امام کو نہیں بدلا. امام 6 یا 7 سال کا بچہ ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ شرم گاہ ڈھانپنی ہے کہ نہیں ڈھانپنی. شعور ہو، امامت کی شرط کیا ہے؟ شعور ہو، بندے کو پتا ہو، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہو، قرآن زیادہ یاد ہو. جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امامت کروائے گا. وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، یہ تو 6-7 سال کا بچہ امامت کروا رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مثال مل گئی ہے، تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اگر جو مسجدیں ہیں اس میں چھوٹا بچہ ہے، قرآن حفظ کر لیتا ہے، اسے صحیح پتہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو اس شخص کے پیچھے، اس بچے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی بالغ کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ مثال موجود ہے. اگر یہ منع ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے فوراً بتا دیا جاتا کہ بھائی ایک چھوٹا بچہ نماز پڑھا رہا ہے، یہ تو نماز ہے ہی نہیں. فلاں علاقے میں بچہ ایک نماز پڑھا رہا ہے، اس کو منع کیا جائے. بچوں کی امامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر دیتے، لیکن کوئی حدیث بیان نہیں کی. تو بچہ امامت کروا سکتا ہے جب تک وہ ممیز ہے، یعنی اس کو پتہ ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنی آتی ہے، اور اس کو قرآن یاد ہے. تو یہ صرف 2 شرطیں ہیں. باقی اس شخص کو یعنی بچے کو بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے نہ پتہ ہوں، اس کو آہستہ آہستہ بتائے جائیں، سکھائے جائیں. لیکن اگر قرآن زیادہ یاد ہے اور بچہ تمیز کر سکتا ہے صحیح غلط میں، تو وہ امامت کروا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ احادیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.